قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صلوات. حسین کے عزاداروں، شب عاشورہ آ گئی ہے، اور یہ رات وہ رات ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے غم میں اس طرح سے اضافہ ہو چکا ہے کہ مولا رضا یہ کہتے ہیں کہ میرے بابا کو میں نے کبھی محرم کا چاند نکلنے کے بعد ہنستا ہوا نہیں دیکھا، لیکن جب عاشور کا دن آ جاتا تھا تو میرے بابا موسیٰ کاظم آقا اتنا چیخ چیخ کر گریا کرتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ہائے آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن میرے دادا حسین پر ظلم کا خنجر چل گیا۔ ہم اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جتنے یہاں پر مومنین رونے اور عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو باہر جوان جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ فرشتے کے جو یہیں پر آ کر رو رہے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ وہ اس طرح سے رو رہے ہیں اگر ان کا گریہ ہم سن لیں تو ہمارے دل پھٹ جائیں، ہمارے سینے برداشت نہ کر سکے ان کا گریہ۔ ملائکہ ایسا گریہ کرتے ہیں حسین ابن علی پر۔ دو جملے فضائل کے پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم مصائب پر آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ رات مصائب کی رات ہے۔ سرنامہ کلام میں رسول مقبول کی جو رسول اکرم کی جو
میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ابھی ایک مجلس میں ہم نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں، وہ میں دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہ ہر نانا دنیا کا، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی نواسہ، کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا نواسہ حسین مجھ سے ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ اپنے نواسے حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حسین کا نام زندہ رہے گا تب تک نام محمد مصطفیٰ رہے گا، جب تک ذات حسین زندہ رہے گی تب تک نام محمد مصطفیٰ، ذات محمد مصطفیٰ کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ ایک جملہ تو آپ نے یہ سنا، اور دوسرا جملہ کیا جو خطبہ بیان کرتے ہیں، جو علماء بیان کر گئے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حسین منی و انا من حسین۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ حسین منی کا مطلب حسین مجھ سے، رسول فرما رہے، وہ انا من حسین، اور رسول کہہ رہے کہ میں حسین سے ہوں۔ پہلے جملے کا مطلب حسین مجھ سے، دوسرے جملے کا مطلب میں حسین سے۔ علماء بیان کرتے ہیں کربلا سے پہلے حسین منی، کربلا کے بعد انا من حسین۔ کربلا سے پہلے حسین منی اور کربلا کے بعد انا من حسین۔ اب سارے بلند آواز سے درود بھیجیں۔ آیت تطہیر کا مصداق حسین، وارث کل انبیاء حسین، رسول کا بیٹا حسین، علی کا پسر حسین، زہرا کا لال حسین، ساری نبیوں کی محنتوں کو بچانے والا حسین، اور اس حسین کا جو وارث ہے وہ ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام کے جو پردہ غیبت میں ہے۔ کیا کہتی ہے یہ حدیث قصہ؟ کیا کہتی ہے؟ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھریہ ولا قمرا منیرا، کل آپ نے سنا، ولا ارضا مدھریہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ سورج میں نے نہیں بنایا ان کی محبت میں، میں نے یہ چاند خلق نہیں کیا مگر ان کی محبت میں نے یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا مگر پنجتن کی محبت میں نے یہ پانیوں کی سبیلیں جاری نہیں کی مگر اہل بیت کی محبت میں نے دریاؤں میں کشتیاں نہیں روا دوا کی مگر اہل بیت کی محبت میں۔ یاد رکھو یہ سب کچھ میں نے اہل بیت کی محبت میں خلق کیا ہے۔ یہ کیا کہہ کر خدا نے کہا؟ ہم تحت الکساء الذین خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، کہ چادر کے نیچے جو 5 ہیں ان کی محبت میں خلق کیا۔ ہم کہیں گے بار الہ، بس اتنا ہی کہہ دیتا کہ جو چادر کے نیچے ان کے لیے خلق کیا، 5 کی شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رب ذوالجلال کی صدا آئے گی، تم جانو یا نہ جانو، میں تو جانتا ہوں کہ کچھ دیر بعد جبرائیل چھٹا بن کر چادر کے نیچے آئے گا۔ میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چادر کے نیچے جو 5 ہیں وہ فقط محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، جن کی محبت میں یہ سب کچھ خلق کیا۔ ان 5 میں سے چھٹا جبرائیل بھی نہیں ہو سکتا۔ جس فضیلت کے اندر جبریل شامل نہ ہو سکے اس فضیلت میں گناہگار امتی کیسے شامل ہو جائے گا؟ کیسے شامل ہو جائے؟ لہذا یہ، اور کیا کہا گیا؟ اللہ تو اپنی ہر نبی کو
کے ساتھ بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا کتاب کے ساتھ بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا کتاب کے ساتھ بھیجا۔ زبور داؤد لے کر آئے، یعنی زبور نازل ہوئی داؤد پر، توریت نازل ہوئی موسیٰ پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پر۔ لیکن ہر آسمانی کتاب میں رد و بدل ہوا، تبدیلی ہوئی، تحریف ہوئی۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی الگ، توریت کا احوال الگ، انجیل کا احوال الگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان الگ، توریت کا بیان الگ، داؤد علیہ السلام کی زندگی کا احوال الگ، زبور کی بات الگ۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو نہیں معلوم کہ انبیاء کی زندگی کے واقعات اور حالات کے اندر تحریف ہوئی، اور نعوذ باللہ من ذالک ان اعمال اور افعال کی نسبت دی گئی انبیاء سے کہ جو ایک معصوم سے بہت دور ہے، ناممکن ہے کہ ایسا کام کوئی معصوم انجام دے، لیکن لوگوں نے لکھا، لکھنے والوں نے لکھا۔ تو جب زبور آئی اس میں تحریف ہوئی، حضرت داؤد کی زندگی کے حالات میں تحریف ہوئی، خدا نے کہا فکر نہ کرو، زبور ہے اس کو تم نے خراب کر دیا، میں توریت نازل کر دوں گا۔ توریت نازل کر دیا اللہ نے۔ جب اللہ نے توریت نازل کی، ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، جب زبور نازل ہوئی لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، اس کتاب کی حقیقت کو خراب کر دیا، اللہ نے کہا میں توریت نازل کروں گا۔ پروردگار عالم نے توریت نازل کر دی، امت نے اس توریت کے بھی تقدس کو پامال کیا، اس کے اندر چینجنگ کر دی، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ پروردگار نے کہا کہ تم نے زبور کا خیال نہیں کیا، توریت نازل کی، توریت کا خیال نہیں کیا، چلو میں انجیل نازل کر دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے انجیل بھی نازل کر دی، اس میں بھی انسانوں نے تبدیلی کر دی، یعنی کہ کتابوں میں بھی تبدیلی اور نبیوں کی زندگی کے حالات میں بھی تبدیلی کر دی، جھوٹے واقعات ان سے منسوب کر دیے، یہاں تک کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی سب سے بڑی کتاب، اور رسالت مآب آخری نبی آ رہا ہے، اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ، اللہ کا سب سے بڑا نبی۔ تو سوال ہوگا بار الہ، اب تو یہ تیری آخری کتاب ہے، اب تو یہ تیرا آخری نبی ہے، اس نبی کی سیرت میں اگر تحریف ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس قرآن جیسی کتاب کے اندر اگر کسی نے تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا، تو تیرا دین قیامت تک کیسے پہنچے گا؟ غور کر رہے ہیں عزیزو، جاگ کے سن رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اگر تبدیلی ہو گئی تو اے خدا تیرا دین منقطع نہ ہو جائے، کہیں قیامت تک نہیں پہنچے گا۔ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر واقعات اگر کسی نے تبدیل کر دیے، خیانت کر دی، تو تیرا دین قیامت تک سالم کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، اور اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ ہم نے کہا بار الہ تیرا احسان کہ تو نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہی نازل کر رہے ہیں کتاب اپنی ذکر قرآن، اور اس کی حفاظت بھی میں خدا خود کروں گا۔ لیکن اے خدا تیرا آخری نبی، تیرے نبی کی سنت، تیرے نبی کی سیرت، تیرے نبی کی زندگی کے حالات، اس کی سکھائی ہوئی تعلیمات، اس کو کون بچائے گا؟ کہنے لگے کہ جب خاموش قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں تو بھول جاؤں گا کیا بولتے ہوئے قرآنوں کی حفاظت کرنا؟ یاد رکھو، ایک محمد بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 محمد بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے۔ ایک محمد بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے، اور پھر 12 محمد بھیجوں گا اسی محمد کی سیرت کو بچانے کے لیے۔ اور آئے، اب آپ دیکھیے حدیث قصہ میں کہا کیا جا رہا ہے۔ رسالت مآب آئے، رسالت مآب آئے، پاکوں کا ذکر ہے نا، یہ کب سے پاک ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جب آیت تطہیر ان کے طہارت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی پھر اہل بیت پاک ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ انسان کے جو اپنی طہارت کے لیے پانی کا محتاج ہو، جب تک پانی نہ
وہ اہل بیت کی طہارت پر بات کرنے چلا ہے. کیا سن رہے ہو؟ وہ انسان نجس ہو جانے پر در بدر کی ٹھوکر کھا کر پانی ڈھونڈتا ہے. پانی نہ ملے تو پاک نہیں ہو سکتا. اور وہ ہستی جب حسین دنیا میں آئے، ام ایمن کہتی ہے، جب رسول نے اپنے نواسے کو دیکھا نا دنیا میں آئے، کہا ام ایمن میرا بیٹا میرے حوالے کرو، میری گود میں دو. ام ایمن نے کہا ایک منٹ میں پہلے غسل ولادت دے دوں پھر آپ کو دیتی ہوں، بچہ پاک ہو جائے. رسالت مآب نے ٹوک کر کہا ام ایمن تو اسے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ کر کے دنیا میں بھیجا. آپ کیا اسے پاک کریں گی؟ میرا بیٹا میرے حوالے کرو. اب حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے؟ سلام ہوا، رسول نے سلام کا جواب کیسے دیا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. وعلیک السلام یا ولدی یا ولدی و یا شافع امتی. وعلیک السلام یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی. تجھ پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے وسیع جانشین، میرے خلیفہ اور صاحب لواء الحمد. لواء الحمد کیا ہے؟ قیامت میں وہ ایک پرچم، آج تو بہت سارے پرچم ہیں نا، کاش کہ آج بھی ہم ایک ابو الفضل العباس کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں. قیامت میں ایک ہی پرچم ہوگا اور اس پرچم کا نام ہوگا لواء الحمد. الحمد کا پرچم، الحمد کا علم، اس کے نیچے سارے جمع ہوں گے. میرا دل کہتا ہے اس علم پر پنجہ ابو الفضل العباس کا ہی ہوگا. رسول کہہ رہے ہیں میرے بھائی، میرے خلیفہ، میرے وسیع، اور قیامت میں صاحب لواء الحمد. لواء الحمد کا پرچم قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا علی. یا علی یا علی یا علی. اور اس کے بعد جناب سیدہ سب سے آخر میں جب آ گئی تو فرمایا یا بنتی وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لکی فدخلت تحت الکساء. تو اب ان جملوں کے بعد حضرت جبرائیل نے آیت تطہیر کی امانت جو لے کر آئے تھے رسول کو دی ہے. آیت تطہیر ان جملوں کے بعد آئی ہے. ان جملوں سے پہلے شہزادے شافع امتی ہیں، صاحب الحوض ہیں، علی وسیع پہلے سے ہیں، خلیفہ ہیں، اخی ہیں، صاحب لواء الحمد ہیں، فاطمہ بضع منی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی طہارت قرآن کریم کے نازل ہونے سے نہیں ہوئی ہے، چونکہ یہ طاہر تھے اس لیے آیت تطہیر نازل ہو گئی. آیت کے نازل ہونے سے یہ طاہر نہیں ہوئے، چونکہ طاہر تھے اللہ نے آیت نازل کر دی کہ تم ایسے پاک ہو اور میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا آیت ہے؟ اعلان ہے، کھلا اعلان ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، کھلا اعلان ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے یہ ارادہ کیا، ترجمہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کیا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ نے آپ کو رجس سے دور رکھا، یا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھا؟ غور کیجئے گا اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ترجمہ. رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کہتے ہیں نجاست کو. تو اللہ نے نجس کیوں نہیں کہا، رجس کیوں کہا؟ بھائی الفاظ الگ ہوں تو معنی الگ ہوتے ہیں نا یا نہیں؟ لفظ اللہ یہاں پہ را جیم
نجس نہیں لکھا، رجس لکھا۔ کیا فرق ہے؟ نجس میں کپڑوں کی نجاست آتی ہے، بدن کی نجاست آتی ہے، اوپر کی نجاست آتی ہے، اندر کی نجاست نہیں آتی۔ مگر جب رجس کی بات ہو تو اوپر کی نجاست بھی ہے، اندر کی نجاست بھی ہے، یعنی جسم کی نجاست بھی ہے، اور رج یعنی کہ روح کی نجاست بھی ہے۔ اے اہل بیت، ہم نے ہر قسم کا رجس آپ سے دور رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ جو باہر سے اندر سے پاک ہوگا وہی آپ کے قریب آئے گا، اور جس کا خون پاک نہ ہوا۔ اب بہت ڈکشنریاں پڑھی ہیں، لائبریری ہے، اٹھا کر دیکھیں، اتنی ساری ڈکشنریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے ان کے پسینے نکل آئے، اتنی موٹی موٹی ڈکشنری، اس کو کھولو، لا اس میں را پہ جاؤ، پھر جیم پہ جاؤ، پھر سین پہ جاؤ، رجس ہوگا، اس کو پڑھو۔ تو کوئی لکھتا ہے کہ یہ ایک نجاست کی قسم ہے، یہ ایک دناست کی قسم ہے، یہ لہویات کی قسم ہے، یہ لغویات کی قسم ہے، یہ اس طرح کی گندگی ہے، یہ اس طرح کی گندگی ہے۔ لیکن رجس ہے، برائی ہے، گندگی ہے۔ انسان تاج العروض دیکھے، لسان العرب دیکھے، العین دیکھے، مجمع البحرین دیکھے، اعراب القرآن الکریم اٹھا کے دیکھے، ارے بھائی اتنی ساری ڈکشنریاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس آیت ہی کے اندر جواب چھپایا ہوا ہے۔ اسی آیت کو صحیح سے پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ برائی کو آپ سے دور رکھے گا۔ اب یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرو کہ رجس کیا ہوتا ہے اور رجس کیا نہیں ہوتا ہے، بس یہ دیکھ لو کہ اہل بیت سے کون دور نظر آ رہا ہے۔ جو اہل بیت سے جتنا دور نظر آئے گا وہ اتنی بڑی نجاست ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا تمہیں اہل بیت کے غم میں روتا ہوا نظر آئے کہ جس کا مسلک تمہارے مسلک سے ملتا نہ ہو، جس کا دین تمہارے دین سے ملتا نہ ہو، خدا را اسے جھڑک کر واپس گھر نہ بھیجنا۔ حسین کی ماں کو کیا جواب دو گے؟ کوئی اگر حسین پر روتا پیٹتا آ رہا ہے، اسے رونے دینا، اسے حسین کے غم میں آنے دینا، اسے فرش عزا پر آنے سے نہ روکنا، اس لیے کہ ہماری تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ یہ جگہ، یہ حسین بادشاہ کی سلطنت ہے، یہاں پر جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ آئے گا۔ اور میرا سلام ہو ان لوگوں پر کہ جن لوگوں پر حسین اور حسین کی مادر گرامی کا خصوصی کرم ہوتا ہے، کہ جس مذہب مسلک ملت سے ہوتے ہیں حسین کے در پر آ جاتا ہے۔ ان کے دل پر اللہ نے خاص نظر کرم کی ہوتی ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی نظر آ جائے ایسا تو اسے برا بھلا کہہ کے بھگانا مت، خوش ہونا اور اس کا ہاتھ چوم لینا، شاید وہ کرم جو اللہ نے اس پر کیا ہے تم پر بھی ہو جائے۔ میں پھر اس حدیث کا حوالہ دوں گا جو اوپر لکھی ہوئی ہے یہاں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے حسین سے محبت کرے۔ لیکن اس کا الٹ کیا ہے؟ خدا ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے بغض رکھے، اور ہمیں تمہیں بھی ہر ایسے شخص سے بغض رکھنا ہے۔ بغض رکھنا یعنی نفرت رکھنی ہے، اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے تمیز کے دائرے سے باہر جا کر وہ کام کریں کہ جو اہل بیت نے اپنے اخلاق میں نہیں سکھایا۔ کوئی حسین کا نہ بھی چاہنے والا ہو، تمہارا میرا اخلاق ایسا ہونا چاہیے
جیسا یہ ہے ایسا بنو، ایسا بنو جیسا یہ ہے، ایسا بنو جیسا یہ ہے. یہ حسین ابن علی کے غم میں روتا ہے، اور اس کا اخلاق ایسا اچھا ہے، ہم اسے کتنا برا بھلا بھی کہتے ہیں تو یہ مسکرا کر ہی ہمیں اپنے سینے سے لگاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، وہ اسلام کی جس اسلام نے محبت کا درس دیا، کیا کہا؟ کوئی بھوکا نظر آ جائے اس کو کھانا کھلا دو، کوئی بے لباس نظر آئے اس کو لباس پہنا دو، کوئی پیاسا نظر آئے اس کو پانی پلا دو. اگر تم نے ایسا کر دیا تو یاد رکھنا تمہاری قبر میں روشنی کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ لیتا ہوں. اور سوچو کہ اگر کوئی پیاسا ایسا ہو کہ جو خود اسی محمد مصطفیٰ کا نواسا ہو، اور اگر آیا ہو تو اپنے گود میں چھوٹا سا اپنا 6 مہینے کا وہ بچہ لے کر آیا ہو کہ جس بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، جس بچے کی مادر گرامی کا ماں کا دودھ خشک ہو گیا، وہ 3 دن سے بچہ پیاسا تھا. حسین کہتے رہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو میرے بچے کے لیے، مگر فوج اشقیہ نے پانی نہ دیا. ہاں عزیزان محترم، ایک 6 مہینے کا لال ہے حسین کا، جس کا نام علی اصغر ہے. آج شب عاشور ہے نا، آج حسین کی آخری رات ہے. حسین مصلی عبادت پر ہے، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تجھ سے ملاقات کی گھڑی بہت قریب آ گئی. مجھے نہیں معلوم ہم اور آپ کس طرح سے روئیں گے آج کی رات، لیکن مطمئن رہیے گا کہ حسین کی ماں زہرا آج کی رات بہت گریہ کرنے والی ہے، بہت رونے والی ہے. آج بھی قبر حسین سے آواز آتی ہے ایک ماں کے رونے کی، اور وہ جملہ یہی کہتی جاتی ہے کہ اے میرے نانا کی امتیوں، میرے بیٹے حسین نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے حسین کو مار دیا اور میرے حسین کے گلے پر خنجر چلا دیا. آج کی رات ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کل قربان کرنے. مولا حسین میدان کربلا میں کے خیمے کے قریب آتے جاتے غریب حسین خیموں کی پشت پر کھڑے، خیموں کی پشت پر کھڑے ماؤں کی باتیں سن رہے ہیں. ماؤں میں لیلا اکبر سے کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا اکبر کل عاشور کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، حسین پر قربان ہونا. دیکھو بیٹا علی اکبر، کل میں نے ماں زہرا کو جواب دینا ہے، خبردار اپنے آپ کو بچانا لینا، اپنے مولا اپنے بابا آقا حسین پر قربان کر دینا. حسین چلے فروا کے خیمے کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے. سنا ایک ماں قاسم سے کیا کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم تیرا بابا، اے بیٹا قاسم تیرا بابا حسن مجتبی کربلا میں نہیں ہے، مگر اے بیٹا اپنی ماں کو کل شرمندہ نہ کروانا، میری جانب سے تو نے حسین پر قربان ہونا ہے بیٹا قاسم. ہاں مگر حسین ایک ایسے خیمے کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے
اب روتی جاتی ہے، ایک ششمہ علی اصغر ہے، تو ایک 4 سالہ سکینہ دونوں کے قریب جا کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے میرے بچوں، اے میرے دل کے ٹکڑوں، کل کربلا کی ہر ماں قربانی پیش کرنے والی ہے، مگر ہائے رے قسمت ربا، ایک بیٹی ہے کہ جو 4 سال کی ہے، جنگ نہیں کر سکتی، ارے بیٹا علی اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ جھولے سے باہر واہ غربتو، واہ حسینو، ہے یہ ماں ام رباب کل کیسے قربانی پیش کرے گی؟ حسین سے برداشت نہ ہوا، حسین فوراً سے ام رباب کے خیمے میں آ گئے، کہا بی بی فکر نہ کر، خدا تو ایسی ماں ہے ام رباب، ہے ام رباب تیری گودی کو حسین کا سلام، کربلا کی ہر ماں ایک بیٹا ایک اولاد دے گی، ارے تیری بیٹی بھی قربان ہوگی، تیرا بیٹا بھی کل شہید ہوگا، ارے تیرا علی اصغر ننھا مجاہد بن کر قربان ہوگا، ارے تیری سکینہ زندہ میں زندان شام میں دفنا دی جائے گی، وطن نہ جا پائے، یا صاحب الزمان، یا حسین یا غریب، مگر ہاں عزیزو، ہلال ابن نافع کو لیا، ہلال ابن نافع بجلی مولا حسین کے صحابی کا، ہلال آؤ تمہیں کربلا کی سیر کراؤں، حسین کربلا کی مقتل میں چلے، دکھایا حسین نے، اے ہلال یہ جگہ دیکھو، اس جگہ میرے اون و محمد گریں گے، گھوڑے سے شہید ہو جائیں، اے ہلال ابن نافع دیکھو یہ جگہ، یہاں میرے پیارے قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، حسین ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر گٹھڑی میں جمع کرے گا، کچھ آگے بڑھے، بتایا اے ہلال غور سے دیکھو یہ جگہ، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے میں برچھی کا پھل کھا کر زمین کربلا پر آئے گا، کچھ اور آگے بڑھے، ارے اتنا آگے بڑھے کہ فرات کے کنارے پہنچے، کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو، غور سے دیکھو، ارے یہاں پر علی کے دل کا ارمان، میرا وفادار بھائی عباس دونوں بازو قلم کروا کے زمین کربلا پر آئے گا، اب کچھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ نشیب میں پہنچے، ارے جیسے نشیب میں پہنچے مولا حسین نے کچھ کہا، اس سے پہلے ہی ہلال نے پوچھا، ارے مولا یہ جگہ ایسا لگتا ہے کسی نے صاف کی ہے، کہا ہلال اب مزید ایک قدم آگے نہ بڑھانا، اس لیے کہ یہاں پر ابھی میری ماں زارا اے میری ماں زارا جھاڑو کر رہی تھی، جتنے زمین پر پڑے کنکر تھے انہیں اٹھایا، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل عصر کے وقت تیرا مولا حسین
اپنے بیٹے حسین کی کم اس مظلومیت کا اتنا خیال ہے بی بی. ارے بی بی زمین کربلا سے چھوٹے چھوٹے کنکر تو ہٹا لیے, ارے مگر کل جو بڑے بڑے خنجر چلیں گے, کوئی تیر مارے گا, کوئی نیزہ مارے واہ غربتو رات کا وقت ہے. حسین خیمے میں زینب نے بلایا, جاؤ فضہ اماں میرے بھائی حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا, پوچھا بہن زینب روتی کیوں ہو؟ کہا بھیا بہت بے چین ہوں. ارے جب سے سورج ڈھلا ہے بھیا, خیمے کے پیچھے سے کسی ضعیفہ ماں کے رونے کی آواز آتی ہے. نہیں معلوم یہ ضعیفہ کون ہے, مگر ایسے روتی ہے کہ میرا دل کٹ جاتا ہے. رو کر حسین نے کہا بہن زینب, ارے اماں کی آواز کو نہ پہچانا میری بہنا, ارے یہ ہماری ماں زہرا ہے, ارے مدینے سے ہمارے ساتھ ذرا سوچو عزیزو, 6 مہینے کے لال کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں, 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, بولتے تھے پڑھتے تھے اِنَّا لِلَّهِ تسليما لأمره ألا ولعنة الله على القوم الظالمين والسيئات التي ظلموا الله على محمد ماتم حسین